بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے. آج ڈیٹ 20 مئی 2020 ہے اور وینسڈے ہے. آج ہم اپنا گرامر اینڈ کمپوزیشن کا کام شروع کرنے والے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پیچھے 4 لیکچرز میں اپنا یونٹ نمبر 3 کمپلیٹ کر لیا تھا الحمدللہ، اور بہت ہی اچھی طرح تھارولی اس کو اسٹڈی کیا، اس کی ٹرانسلیشن کی، ایکسرسائز کی. یقیناً آپ اس لیسن کو سمجھ بھی گئے ہوں گے اور اس کو ریپیٹ بھی کیا ہوگا، ریوائز بھی کیا ہوگا. تو آج ہم اپنا ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں. وہ ہے، یہ آپ دیکھیں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیٹر رائٹنگ، اور بورڈ میں اس کے مارکس ہیں 8. یہ غالباً آپ کا کویشچن نمبر 6 ہے، جو آپ کا سبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہے. اس میں یہ آپ کا جو کویشچن نمبر 6 ہے وہ لیٹر رائٹنگ ہے. اس میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتا دوں. یہ میں نے ایک لفظ لکھا ہے چوائس. اس کویشچن میں 3 چیزیں ہیں: لیٹر، اسٹوری اینڈ ڈائیلاگ. تو ہم نے ایک چیز کو لینا ہے. سٹوریز بھی ہم کر چکے ہیں 8th کلاس میں، پری 9th میں بھی کی ہیں. ڈائیلاگز بھی ہم کر لیں گے اور کچھ کیے بھی ہیں، اور یہ صرف 5 ہیں. اصل جو ہمارے اچھے نمبر آتے ہیں، جو مارکس ہم حاصل کر سکتے ہیں اچھے، وہ ہے لیٹرز میں. تو میکسیمم نمبر جو ہے لیٹرز میں آتے ہیں 8 کے 8 آ سکتے ہیں اگر آپ نے اچھا تیار کیا ہے. اور اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نوٹس دینے والا ہوں. بڑی اچھی محنت سے تیار کیے ہوئے نوٹس ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ایک دفعہ پھر سن لیں، لیٹر رائٹنگ ہے. اور آج ہم لیٹر کریں گے. اور ہم نے یہ آپ دیکھیں ایک لائن لکھی ہے: دیر آر 16 لیٹرز ان 9th کلاس سیلیبس آلریڈی ڈن ان پری 9th 1 to 5. تو یہ ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ 16 ہیں، 5 ہم کر چکے ہیں. تو آج ہم لیٹر نمبر کیا کریں گے؟ 6. تو ہم سیدھے کیا آ گئے ہیں؟ لیٹر نمبر 6 پہ آ گئے ہیں. اور یہ لیٹر رائٹنگ ہے. اس کو میں پہلے آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ لیٹر رائٹنگ ہوتی کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. یہ بہت اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ ان لیٹرز کو اچھی طرح کریں. آج ہم ایک لیٹر کرنے والے ہیں نمبر 6. تو انشاءاللہ کل 2 کریں گے، کیونکہ آج تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہو جائے. لیٹر رائٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہے. یہ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ہے کائنڈس، قسمیں. دیر آر 3 کائنڈس آف لیٹرز. خطوط کی 3 اقسام ہیں. خطوط کی یعنی خط لکھنے کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں یہ ہم ڈیٹیل سے؟ پرسنل اینڈ پرائیویٹ. پرسنل لیٹرز یہ ہوتے ہیں جو اپنے ہم رشتہ داروں کو لکھتے ہیں، جیسے والد صاحب کے نام خط، لیٹر ٹو فادر، لیٹر ٹو بردر، لیٹر ٹو سسٹر، لیٹر ٹو مدر. اور یہ ان کو کہتے ہیں پرسنل لیٹرز. ان کو ہم اردو میں ذاتی یا نجی خطوط بھی کہتے ہیں. تو لیٹرز کی پہلی جو کائنڈ ہے، پہلی قسم ہے، وہ ہے پرسنل یا پرائیویٹ لیٹرز. نمبر 2 ہے بزنس لیٹرز اور اپلیکیشنز. اس کو اردو میں کہتے ہیں کاروباری خطوط یا درخواستیں. تو یہ بزنس لیٹر ہیں. یہ مختلف قسم کے ایڈیٹرز کے نام ہوتے ہیں، کمپنیز کے نام ہوتے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں بزنس لیٹرز. یہ زیادہ تر ہم جہاں ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں کاروباری، مختلف قسم کے کاروبار والے لوگوں کے ساتھ، ان کو جو ہم کبھی آرڈرز اور کوئی سپلائی کرنا ہوتا ہے مٹیریل، اس کے لیے ایک لیٹر یا اپلیکیشن نما خط لکھتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے کورس میں جو زیادہ تر لیٹر ہیں وہ پرسنل ہیں، یاد رکھیں. 15 ہیں، ایک صرف لیٹر اس میں بزنس لیٹر ہے، اور باقی سارے لیٹر آپ کے پرسنل ہیں. اور نمبر 3 جو اس کی قسم ہے، کائنڈ ہے، وہ ہے آفیشیل لیٹرز. یہ سرکاری خطوط ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھیں سرکولر وغیرہ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف قسم کے. تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سرکاری خطوط. تو 3 اقسام ہیں لیٹرز کی. اردو میں دیکھ لیں، ذاتی یا نجی خطوط، کاروباری خطوط یا اپلیکیشن یعنی درخواستیں، سرکاری خطوط. انگلش میں اس کی 3 آپ قسمیں دیکھ لیں:
کہ پرسنل یا پرائیویٹ لیٹرز، بزنس لیٹرز، اپلیکیشنز، آفیشیل لیٹرز۔ اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے کہ پارٹس آف لیٹرز۔ یہ اصل چیز جو آپ کو کرنے والی ہے اب آ رہی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ پارٹس سب سے پہلے ہوتی ہے ہیڈنگ۔ کوئی بھی لیٹر ہے اس کی ہیڈنگ ہے۔ ہیڈنگ میں میں آپ کو ایک سیمپل بھی دوں گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہیڈنگ میں لکھا جاتا ہے ایڈریس، لکھا جاتا ہے ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ ایڈریس یہ ہوتا ہے سینڈر کا، جو بھیجنے والا ہے اس کا ایڈریس۔ اور آپ ایک بات اپنی ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ ہے، کیونکہ آپ نے بورڈ کا ایگزام دینا ہے تو ایگزامینیشن ہال سٹی، آپ اس کو بریکٹ میں لکھیں گے A.B.C. نیچے آپ ڈیٹ لکھیں گے۔ یہ آپ کو نیکسٹ پیج پہ میں سارا بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے کریں گے۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی جی اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں، یہ آپ کا ایڈریس ہے، سینڈرز ایڈریس اسے کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو لیفٹ سائڈ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، رائٹ سائڈ پہ، لیکن آج کل کو جو کمپیوٹر کا وہ آ رہا ہے پیٹرن، اس میں یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، شیٹ کے لیفٹ سائڈ پہ۔ یہ دیکھیں یہ شیٹ ہے، اس کی لیفٹ سائڈ پہ ہے ایگزامینیشن ہال سٹی A.B.C. میں 20، میں کے بعد کاما نہیں ہے، یہ غلطی سے کاما لگ گیا، یہ اس کو ہم ریموو کرتے ہیں۔ میں 20,2020 یہ آپ کا جو ہے یہ سینڈر ایڈریس ہوگا۔ دوبارہ دیکھ لیں، ایگزامینیشن ہال سٹی A.B.C. میں 20/2/2020 یہ آپ کا ایڈریس ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس کی نمبر، یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2 پارٹ اس کا ہے سیلوٹیشن۔ یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے، یہ بالکل آپ کے سینڈنگ ایڈریس کے نیچے آئے گا۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں سلام اور تسلیمات۔ اس میں جیسے آپ فادر کو خط لکھ رہے ہیں تو آئے گا مائی ڈیئر فادر۔ یہ ایک بہت ہی دھیان سے دیکھیں، مائی ڈیئر فادر، اس میں مائی کا ایم بڑا ہے، ڈیئر کا ڈی چھوٹا ہے، اور فادر کا ایف بڑا ہے۔ اگر آپ نے 3 اس میں لیٹرز لکھنے ہیں تو اس میں 3 ورڈز لکھنے ہیں تو مائی ڈیئر فادر، مائی کا کیپٹل لیٹر، ڈی کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر، مائی کیپٹل لیٹر، ڈیئر کا ڈی جو ہے وہ اسمال لیٹر، اور فادر کا ایف کیپٹل لیٹر ہوگا۔ اور اگر آپ نے صرف ڈیئر فادر لکھنا ہے تو دونوں جو اس کا سٹارٹ میں کیپٹل لیٹر سے ہوں گے، ڈیئر بھی اور فادر بھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سیلوٹیشن، سلام و تسلیمات۔ تیسری چیز ہے آپ کی باڈی آف دا لیٹر۔ یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ ہے، اس میں آپ نے اس کا سارا موضوع لکھنا ہے، آپ لکھنا کیا چاہتے ہیں، امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ جو آپ نے اصل لیٹر کے جو آپ کی قسم ہے، جو آپ کے مثلاً لیٹر ٹو فادر ہے ٹو ٹیل ہم اباؤٹ مدرز ہیلتھ، اس میں آپ والدہ کی صحت کے بارے میں بتائیں گے۔ لیٹر ٹو برادر ٹو ایڈوائز ہم، ٹھیک ہے جی، اپنے بھائی کو نصیحت کا خط ہے، یا دوست کو ہے کہ اس کو آپ نے برتھ ڈے وش کرنی ہے، تو یہاں جو چیزیں ہیں اس کو آپ لکھیں گے ساری ڈیٹیل، اس کو کہتے ہیں باڈی آف لیٹر۔ تو یہ اس کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ اور اس کا نمبر پارٹ 4 ہے سبسکرپشن یا کنکلوژن۔ اس میں یہ اس کا کنکلوژن ہے۔ اور اسی طرح جہاں آپ نے ایگزامینیشن ہال سٹی A.B.C. لکھا ہے، اس کے نیچے آپ بالکل اسی لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں گے، یورس افیکشنیٹلی۔ اور یہ آپ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ افیکشنیٹلی کب لکھنا ہے، سنسیئرلی کب لکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، نیچے میں نے آپ کو نوٹ لکھی ہے کہ یورس میں جو ایس ہے اس میں اپوسٹرافی نہیں ہے، یہ آپ نے ملا کے لکھنا ہے پلیز۔ یہ آپ بہت شروع سے کافی بچے غلطی کرتے آ رہے ہیں جونیئر سیکشن سے، یہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ آپ نے یورس اس طرح لکھنا ہے، پلیز آپ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ اس میں کوئی اوپر کوما یا اپوسٹرافی نہیں ہے، یہ میں نے نوٹ لکھ لیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ کنکلوژن ہے، یہ اینڈ ہے، یورس افیکشنیٹلی۔ تو ایک دفعہ آپ پھر دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو ہیڈنگ ہے، جو سینڈر ایڈریس ہوگا ایگزامینیشن ہال سٹی A.B.C. میں 20/20/20 فل سٹاپ۔ اس کے بعد آپ کا سیلوٹیشن ہے جسے آپ کہتے ہیں مائی ڈیئر فادر یا ڈیئر فادر، مائی کا ایم بڑا، ڈیئر کا ڈی چھوٹا، اور فادر کا ایف بڑا۔ باڈی آف دا لیٹر امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ ساری اپنے چیزیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔
جو لیٹر کا موضوع ہے. اور نمبر 4 پارٹ ہے آپ کی سبسکرپشن یا کنکلوژن. اس میں آپ نے اپنا لکھنا ہے یورس افیکشنیٹلی. اگر آپ کے دوست کے نام ہے تو یور سنسیئرلی یا ویل وشر یا یور لونگ فرینڈ جو بھی ہو, لیکن آپ نے پیٹرن ایک رکھنا ہے, وہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. تو یہ دیکھیں, یورس افیکشنیٹلی XYZ فل اسٹاپ. نوٹ لکھیں کہ یورس میں ایس کے اوپر اپوسٹرافی نہیں لگانی. تو یہ آپ کا جو لیٹر کا پیٹرن ہے. اور نیچے آپ سیمپل دیکھ لیں, یہ ہے اصل میں سیمپل. یہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ایڈریس, جہاں اوپر آپ لکھیں گے ایگزامینیشن ہال وغیرہ وغیرہ. نیچے آپ مائی ڈیئر فادر, یہاں سیلیوٹیشن ہے. یہ باڈی ہے, یہ دیکھ لیں. اور آخر میں یہ کلوز, جہاں آپ نے اس کی کنکلوژن یا سبسکرپشن یا کلوزنگ ریمارکس لکھنے ہیں. تو یہ آپ کو میں کاپی بھی سینڈ کر دوں گا, آپ نے سیو کرنی ہے. اور یہ آپ کا لیٹر کا پیٹرن ہے, تو اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. میں آپ کو اس کو دوسرے پارٹ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے خط میں اگر کیا کرنا ہے مزید. جی تھینک یو ویری مچ. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ اپنے لیٹر کے جو پارٹ نمبر 2 ہے اس پہ ذرا غور کریں, سیلوٹیشن پہ. اس میں آپ نے جو سب سے اہم ترین چیز آپ نے کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ جیسے ہے مائی ڈیئر فادر, مائی ڈیئر فادر, مدر, بردر, سسٹر, انکل, آنٹ وغیرہ جتنے ہیں, ان کے لیے جو آپ کلوزنگ ریمارکس لکھیں گے, جو سبسکرپشن لکھیں گے, جو آپ ان کے لیے کنکلوژن لکھیں گے, وہ لکھیں گے یورس افیکشنیٹلی. بس آپ ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کے لیے آپ نے, اگر آپ کے جو آپ کے ریلیٹیو ہیں, جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے, آپ فادر ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کی والدہ ہیں, آپ کے انکل ہیں یا چچا ہیں, سسٹر بہن ہیں, ان کو آپ جب لکھیں گے تو افیکشنیٹلی کا یوز کریں گے, یورس افیکشنیٹلی. اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے, اگر آپ کا دوست ہے, یہاں اگر آپ کا مائی ڈیئر فرینڈ ہے یا مائی ڈیئر رضوان ہے یا مائی ڈیئر علی ہے, تو اس کے لیے آپ لکھیں گے یورس سنسیئرلی. کیا لکھیں گے آپ؟ یور سنسیئرلی. تو یہ دو جو آپ کے جو فارمل جو 2 پرسنل لیٹر ہیں, اس میں اگر آپ کے ریلیٹیو ہیں, کوئی بھی فادر ہے, مدر ہے, تو اس کے لیے مائی ڈیئر فادر کے بعد جو آپ اینڈنگ لکھیں گے یورس افیکشنیٹلی لکھیں گے. اور اگر دوست ہے تو اس کے لیے مائی ڈیئر فرینڈ کے بعد نیچے اینڈ پہ آپ نے یورس سنسیئرلی لکھنا ہے. آپ باقی چیزیں بھی لکھ سکتے ہیں, جیسے یور لونگ فرینڈ ہے, یور سنسیئرلی یورس ہے. لیکن بہتر جو ہے کہ آپ 2 چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں, ایک افیکشنیٹلی, ایک سنسیئرلی. اس کے بعد کوما ضرور لگانا ہے, یہ دیکھ لیں, اور یورس کو ملا کے لکھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کے بزنس لیٹر ہیں اس میں آپ شروع کریں گے, اوپر سیلوٹیشن جو ہوگا آپ کا سر یا ڈیئر سر یا میڈم جو بھی ہوگا. اپلیکیشن میں بھی آپ لکھتے ہیں, اور اگر آپ کا وہ جو ہے باس نہیں ہے یا آپ کسی بزنس والے کو لکھ رہے ہیں تو اینڈنگ میں آپ لکھیں گے یورس ٹرولی, یورس ٹرولی. تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے پرنسپل کو, ہیڈ ماسٹر صاحب کو, میڈم کو, تو یاد رکھیں کہ اپلیکیشن کے اینڈ کے اوپر آپ لکھیں گے یورس اوبیڈینٹلی, یورس اوبیڈینٹلی. اپلیکیشن میں افیکشنیٹلی, سنسیئرلی, ٹرولی نہیں لکھتے. لیٹر آف بزنس تو اس میں ٹرولی. اگر آپ کا لیٹر جو پرسنل ہے اس کے لیے آپ فادر, مادر وغیرہ رشتہ داروں کے لیے آپ افیکشنیٹلی, دوستوں کے لیے سنسیئرلی. تو جب اپلیکیشن آپ لکھیں گے تو اس کا اینڈ کریں گے آپ اوبیڈینٹلی. اور اس کے لیے ہیڈنگ جو آپ کو آپ کی ہوگی, اس میں سیلوٹیشن جو ہوگی وہ ہوگی آپ کی سر یا میڈم, سر یا میڈم. تو ان چیزوں پہ آپ نے غور کرنا ہے. یہ لیٹر لکھنے کا ایک بڑا طریقہ ہے, اور ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے. جو آگے جیسے میں نے آپ کو سیمپل ایک نوٹس لیٹر کے میں آپ کو دے رہا ہوں نمبر 6 کے, تو جیسے میں نے آپ کو لیٹر کر کے دیا ہے آپ نے ویسے کرنا ہے. یہ میں پہلے آپ کو جب ہم نے لیٹر نمبر 1 to 5 کیے تھے پری 9th میں اور 8th میں 7th میں نے آپ کو ان چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دلائی تھی, اور اب میں سے 90% اسٹوڈنٹ نے وہ بالکل صحیح لکھے تھے. 1-2 جو نئے بچے آئے تھے ان میں وہ تھے پرابلم, لیکن انشاءاللہ وہ بھی سولو کریں گے. اور یہ اس میں آپ نے 100% نمبر لینے ہیں اور آ سکتے ہیں پورے کے پورے. تو انشاءاللہ اب ہم آپ چلتے ہیں اپنے ویڈیو پارٹ 3 پہ, جہاں آپ کو لیٹر نمبر 6 کرنا بتائیں گے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ اب آپ غور کریں, آپ کے پاس سامنے لیٹر نمبر 6 ہے.
اس کی پہلے آپ دیکھیں لیٹر کا ٹاپک کیا ہے. اے لیٹر ٹو یور بردر اباؤٹ دی امپورٹنس آف اسٹڈی آف سائنس سبجیکٹ. بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے بورڈ کے حساب سے. دوبارہ سن لیں. اے لیٹر ٹو یور بردر اباؤٹ دی امپورٹنس آف اسٹڈی آف سائنس سبجیکٹ. اپنے بھائی کو خط لکھیں جس میں اسے نصیحت کریں یا بتائیں کہ سائنس سبجیکٹ کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا لیٹر ہے. اس کو میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے لکھ دیا ہے, بہت زبردست نوٹس ہیں یہ. تو آپ نے اس کو ایسے ہی کاپی کرنی ہے. ہاں کچھ بچے اگر چاہیں تو بورڈ کی جو کتاب ہے اس سے کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کو میکسیمم مارکس نہیں دیں گے. اگر آپ نے نمبر پورے لینے ہیں, میکسیمم مارکس لینے ہیں, تو یہ جو آپ کے پاس سیمپل لیٹر میں بھیج رہا ہوں اٹ از دا بیسٹ. تو یاد کرنے والی بات ہے صرف, بس آپ یاد کریں انشاءاللہ. تو یہ 8 نمبر ہیں, بہت زیادہ نمبر ہیں, کوئی کم نمبر نہیں ہیں. تو آپ کو یہ 8 کے 8 نمبر آ سکتے ہیں, آپ کے ایڈ ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی, آپ اس کی پہلے ہم دیکھیں اس کی ہیڈنگ ایگزامینیشن ہال کوما سٹی A.B.C. May 2020 فل اسٹاپ. مائی ڈیئر علی. دوبارہ وہی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, مائی کا ایم بڑا, ڈیئر کا ڈی چھوٹا, اور علی یا فادر ہے, یہ مدر جو بھی لیسن ہے, کیونکہ یہ فرینڈ چھوٹے بھائی کو ہے تو چھوٹے بھائی کا نام علی ہے. تو اس کے آگے آپ لگائیں گے کوما. اب آپ اس کی دیکھیں, شروع کر رہے ہیں ہم نیچے علی سے. آئی ایم فائن اینڈ ہوپ دیٹ دس لیٹر ول فائنڈ یو ان دا بیسٹ آف یور ہیلتھ اینڈ ہیپینس. مجھے امید ہے کہ یہ خط آپ کو آپ کی بہترین صحت اور خوشی میں ملے گا. مائی جائے نیو نو باؤنڈس ٹو ہیئر دی نیوز آف یور بریلینٹ سکسیس ان 8th کلاس ایگزامینیشن. میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں, میری خوشی کی کوئی حد نہیں جب میں نے یہ خبر سنی کہ آپ نے بہت شاندار کامیابی حاصل کی ہے اپنے 8th کلاس کے ایگزام میں. پلیز ایکسیپٹ مائی ہارٹ فیلٹ فیلسٹی مطلب کنگریچولیشن, مبارک, آن دس ونڈرفل اچیومنٹ. اس شاندار کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے میری مبارکباد قبول کریں. ناؤ یو آر ان کلاس 9. اب آپ 9th کلاس میں پہنچ چکے ہیں. ہیئر از دی ٹائم فار یو ٹو ڈیسائڈ ویدر یو وڈ لائک ٹو اسٹڈی سائنس اور آرٹ سبجیکٹ. یہاں اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ نے چننا ہے کہ آپ نے آرٹس کے سبجیکٹ لینے ہیں یا سائنسز کے. آرٹس میں یہ جو سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے سیوکس ہے, اکنامکس ہے, اور ہسٹری ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, یہ ہیں. جبکہ سائنسز میں آپ کی فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایو, کمپیوٹر یہ آتے ہیں. تو اب آپ 9th میں آ گئے ہیں. اب آپ نے یہ چننا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ لینے ہیں, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, ICS. تو یہ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے. آئی مسٹ سے, میں یہ ضرور کہوں گا, دیٹ اٹ از اے کیریئر میکنگ کلاس. آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ آپ کا کیریئر بنانے والی کلاس ہے. ایز دا چوائس آف یور سبجیکٹس ول ڈٹرمن یور پرفارمنس ان دا فیوچر, پروفیشن ان دا فیوچر. آپ کا مستقبل میں کیا پیشہ ہوگا, پروفیشن, اس کا نتیجہ یہ سبجیکٹ نکالیں گے, فیصلہ کریں گے, ڈٹرمن کریں گے کہ آپ نے کون سے سبجیکٹ لیے. ڈیئر علی, اٹ از دا ایج آف سائنس. یہ سائنس کی دنیا ہے, سائنس کا زمانہ ہے. اینڈ اٹ از این اسٹیبلش فیکٹ, اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے, دیٹ دا ہول ورلڈ ہیز میڈ اے ٹریمینڈس پروگرس ان ایوری فیلڈ آف سائنس, ایوری فیلڈ ڈیو ٹو سائنس. دنیا نے جتنی ترقی کی ہے شعبوں میں, وہ مختلف شعبوں میں, وہ سائنس کی بدولت کی ہے. 21st century is the century of science and technology. 21ویں صدی جو ہے یہ آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی سنت ہے. یہاں میں نے ایک آپ کو کوٹیشن لکھی ہے, یا بولڈ بھی کر سکتے ہیں, آگے میں نے کر دیے. وی سیموئل سیز سائنس از دا کی وچ انلاکس فار مین کائنڈس دی اسٹور آف نیچر. سائنس وہ چابی ہے
جو انسان کے لیے فطرت کے دروازے کھولتی ہے، فطرت کے راز کھولتی ہے، فطرت کے راز کھولتی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ وداؤٹ دا سائنٹیفک نالج وی کی ناٹ میک آور مارک ان دس ماڈرن ورلڈ۔ اس جدید دنیا میں اگر ہم نے اپنا نام بنانا ہے تو سائنس کے بغیر نہیں بنا سکتے۔ سائنس ہی وہ چیز ہے جس سے یو کین میک آ مارک، ہم اپنا سکہ منوا سکتے ہیں، ہم اپنا نام منوا سکتے ہیں ان دس ماڈرن ورلڈ، اس جدید دنیا میں، وہ ہے سائنس کے ذریعے۔ اٹ ول آلسو ہیلپ یو ٹو ڈیولپ اے سائنٹیفک اپروچ ان ایوری ورک۔ سائنس پڑھنے سے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ہو جائے گا، آپ کو چیزوں کا دیکھنے کا انداز جو ہے وہ سائنٹیفک ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور کوٹیشن ہے، اس کو دیکھیں میں نے بولڈ کیا، آپ پچھلی کو بھی کر سکتے ہیں۔ دا گریٹ مین آف سائنس آر سپریم آرٹسٹ۔ سائنس کے لوگ ہی سب سے بڑے فنکار ہیں، سب سے بڑے وہی لوگ ہیں جو کچھ کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ سپریم ہوتا ہے سب سے بڑے، آرٹسٹ فنکار ہوتا ہے، تو سائنس والے ہی کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ ڈیئر علی، آر کنٹری از ان ڈائر نیڈ آف سائنٹسٹ۔ ہمارے ملک کو شدید ضرورت ہے، ڈائر ہوتا ہے شدید، سائنسدانوں کی شدید ضرورت ہے۔ بہت سارے دیکھیں جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے نام بنایا ہے۔ اب آپ کی ضرورت ہے کہ آپ بھی سائنس پڑھیں اور بڑے سائنسدان بنیں۔ یو کین سرو یور کنٹری اینڈ نیشن بائی بیکمنگ اے سائنٹسٹ۔ آپ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں سائنسدان بن کے۔ سو آئی ایڈوائز یو، اب یہ کلوز کر رہا ہوں میں لیٹر، سو آئی ایڈوائز یو ٹو چوز سائنس سبجیکٹ۔ بس میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ سائنس کے ہی مضامین کا انتخاب کرو۔ آلویز پریئنگ فار یور سکسیس۔ آپ کی دعاؤں، میری دعائیں آپ کی کامیابی کے لیے ہیں۔ گڈ لک فار کلاس 9۔ آپ کے لیے گڈ لک ہے کلاس 9 میں۔ وتھ بیسٹ ریگارڈ، آپ کی یہ اینڈ آپ کا ہے، کلوزنگ ریمارکس ہیں۔ وتھ بیسٹ ریگارڈس یورس افیکشنیٹلی، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہے، اس نے خط لکھا ہے تو یہاں افیکشنیٹلی آئے گا۔ یورس افیکشنیٹلی کوما یورس کے ساتھ ایس ملا کے لکھنا ہے، ایکس وائی ڈاٹ، اور یہاں آپ کا یہ لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ اس کی ایک دفعہ دیکھ لیں شیٹ مکمل، اس کا پیج یہ بھی دیکھ لیں فرنٹ پہ، یہ آپ دیکھ لیں۔ آپ نے بالکل اسی پیٹرن پہ لکھنا ہے، اس کی میں آپ کو پکچر بھی سینڈ کر دوں گا، اور یہ آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنا ہے، اسی لیٹر کو آپ نے یاد کرنا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 8 نمبر لینے ہیں تو یہ آپ نے لیٹر یاد کرنا ہے۔ بہت شاندار لیٹر لکھا ہوا ہے، کتابیں جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو شاید اتنے نمبر نہ دے سکے، تو اگر کوئی کرنا چاہے تو کمپلشن نہیں ہے، لیکن ایڈوائس یہ ہے کہ آپ یہ لیٹر یاد کریں۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کو اس کی پکچر بھی سینڈ کروں گا، سیو کریں، اور اسی سے اپنی نوٹ بک جو بی ہے آپ کی گرامر اینڈ کمپوزیشن کی کاپی، اس کے اوپر اس کو لکھیں، پھر اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ یہ تمام لیٹر ایگزام کے لحاظ سے یہ امپورٹنٹ ہیں، آپ کو آئیں گے۔ آج ہم نے یہ لیٹر نمبر 6 کیا ہے، کیونکہ اس کا انٹروڈکشن بھی شامل تھا لیٹرز کا، ہاؤ ٹو رائٹ اے لیٹر، کائنڈز آف لیٹر، اور اس کے بعد پارٹس آف لیٹر۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہمارا آئے گا دیٹ از لیکچر نمبر 6، اس میں ہم آپ کو 2 لیٹر کروائیں گے، لیٹر نمبر 7 اور 8۔ ابھی آپ لیٹر نمبر 6 کو اچھی طرح تھورولی لکھیں، پھر کریں، یاد کریں۔ انشاءاللہ کل تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔